قیامت کے قریب رونما ہونے والے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ اسلام کے بنیادی اور اساسی عقائد میں سے ہے۔ کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور صحیح احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ مثال کے طور پر مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بہت قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان نزول فرمائیں گے، حاکم اور انصاف کرنے والے بن کر۔ پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب جس پر عیسیٰ کو پھانسی دی گئی تھی، جو ان کا عیسائیوں کا ایک چن ہے، کراس جسے کہتے ہیں، اس کو توڑ دیں گے۔ توڑنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ کہاں تم نے بنا لیا، گھڑ لیا، کیونکہ سولی دی گئی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو سولی دی گئی ہے۔ تو جبکہ قرآن نے بھی اس کو کہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ ان کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو مشابہت دے دی گئی تھی ایک دوسرے شخص سے۔ اس کا تذکرہ بھی ہم آگے کریں گے اس حدیث کو پورا کرنے کے بعد۔ تو فرمایا کہ بہت قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نزول فرمائیں گے، انصاف کرنے والے بن کر، اور صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال بہت پھیلا دیں گے، یہاں تک کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کی صحیح صورتحال کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کا قصہ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا حکم دیا تو وہ ایک مکان میں جا کر چھپے۔ تو کچھ یہود ان کے تعاقب کے لیے گئے، تو ایک یہودی جس مکان میں وہ چھپے تھے اندر گیا، تو حضرت جبرائیل امین فوراً تشریف لائے اور ان کو مکان کی چھت سے اوپر آسمان پر اٹھا کر لے گئے۔ اب وہ جو شخص ان کو تلاش کرنے کے لیے گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شباہت عیسیٰ جیسی کر دی۔ وہ جب نکل کر آیا تو دیکھا کہ یہ عیسیٰ ہے۔ تو اب وہ یہ کشمکش میں تھے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ شخص کہاں گیا جو اندر تلاش کرنے کے لیے گیا تھا، اور اگر یہ وہی شخص ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ بہرحال انہوں نے اس غلط فہمی میں کہ یہی عیسیٰ ہیں ان کو سولی پر لٹکا دیا، جس کو عیسائی یہ مانتے ہیں کہ ان کو سولی دے دی گئی تھی، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو سولی نہیں دی گئی۔ اور جو عیسائی ہیں وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو سولی دی گئی۔ اب وہ پوری جو عیسائی کمیونٹی ہے ان کی طرف سے گویا کفارہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ اب عیسائی کوئی بھی گناہ کرے، کیسا بھی گناہ کرے، اس کی کوئی باس پرس نہیں ہوگی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ قرآن کے اور صحیح احادیث کے بالکل خلاف عقیدہ ہے۔ تو ان کو اٹھا لیا آسمان پہ۔ اب وہ آسمان دنیا دوسرے آسمان پر ہیں اور قیامت سے قریب نزول فرمائیں گے، اس دنیا کے اندر وہ دوبارہ آئیں گے، یہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس کی صورتحال یہی ہوگی کہ حضرت مہدی چونکہ آ چکے ہوں گے۔ حضرت مہدی کے تعلق سے ہم نے دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ آ چکے ہوں گے، اور ان کے 7 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد پر، جامع اموی پر، وہ مینار پر اتریں گے، اور 2 جو فرشتے ہوں گے ان کے کاندھوں پر وہ اس طرح سے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسی تمہاری صورتحال ہوگی اس وقت میں۔ بہرحال وہ آنے کے بعد وہ مقصد کی تکمیل کریں گے، جیسے کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جب وہ آ جائیں گے تو پہلا جو کام ہوگا ان کا آنے کے بعد دنیا سے ظلم کو ختم کر دیں گے بالکل۔ حدیث میں آتا ہے کہ مال کی ہر طرف فراوانی ہوگی۔ ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے مال لے کر نکلے گا، وہ شام کو ایسے ہی واپس آ جائے گا، کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اونٹنیوں کے، بکریوں کے، بھیڑوں کے تھنوں میں خوب دودھ ہوں گے، یعنی کہ ہر طرف مال ہی مال ہوگا، فراوانی ہوگی۔ اس کے بعد چونکہ وہ
اب خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ اب اسلامی شریعت ہوگی اور اسلامی حکومت میں خنزیر کا داخلہ ممنوع ہے، تو خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے۔ اسی طرح سلیب کو بھی توڑ دیں گے وہ، کیونکہ تم نے یہ کیا کیا ہوا ہے، مجھے تو سولی دی نہیں گئی، تم نے کس طرح سے یہ کراس بنایا ہوا ہے، تو اس کو توڑ دیں گے۔ جزیہ موقوف کر دیں گے۔ جزیہ جو ہوتا ہے جو ٹیکس، یعنی کہ اگر کوئی اسلامی سلطنت میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو ایک بہت معمولی مقدار ہوتی ہے، تو اب چونکہ یا تو کلمہ یا موت، تو اس لیے وہ موقوف اس کو کر دیں گے جزیے کو، اور مات بہت پھیلا دیں گے یہاں تک کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب یہ تقریباً 45 سال دنیا کے اندر امن و امان کے ہوں گے، قائم فرمائیں گے وہ۔ 45 سال کے بعد حضرت عیسیٰ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آج جو دنیا اتنی طاقتور ہے، یہ کیسے ان کا مقابلہ کرے گی، کیسے مقابلہ کرے گی؟ ابھی تو کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ عربوں کے اندر وہ طاقت، وہ دمخم نہیں ہے جو اسرائیل نے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں اور دوسروں نے جو بیلسٹک میسائل جو ہے تیار کی ہوئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ان کے سامنے کہیں بھی نہیں ٹک سکتے۔ تو کیسے ہوگا؟ تو جو محققین ہیں، جو دانشوران ہیں، ان کے ارشادات اس سلسلے میں یہ ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ وہ دور ہی ختم ہو جائے، یا یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صلاحیت اللہ عطا فرمائیں گے کہ جہاں تک وہ دیکھیں گے اور جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی، تو جتنے بھی ہتھیار ہوں گے وہ سب کام کرنے بند کر دیں گے۔ یہ ان کی خصوصیت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور چونکہ اللہ کو تو اپنے دین کا غلبہ بہرحال کرنا ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، قرآن کا واضح اعلان ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دین حق کو غالب فرما کے رہیں گے، چاہے دنیا والوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، وہ اسباب کو پیدا فرمائیں گے، اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں، جو چاہے اس کو کرنے پر قادر ہیں۔ تو ایک مسلمان کا تو یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہاں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جس عقیدے پر ہیں، جس دین پر ہیں، وہی حق ہے۔ آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انشاءاللہ یہی حالات ہماری کامیابی کی نوید ہوں گے۔ تو 45 سال حضرت عیسیٰ دنیا میں قیام فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انتقال کریں گے، تو پھر دنیا کے اندر وہی ظلم، وہی بربریت اور وہی بدماشیاں ہوں گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائیں گے جس ہوا سے تمام اہل ایمان، جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا، اس کو موت دے دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر پوری دنیا کے اندر کفر ہی کفر ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ وہ جو حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يقول اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی کہ جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہ برحق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دیں گے اہل ایمان کو۔ اب جو ہوں گے وہ سب مشرکین، کفار، ظالمین لوگ ہوں گے، ان پر اب اللہ کا عذاب اور قہر ہوگا، جس میں قرآن میں فرمائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی کہ سور پھونکا جائے گا، اور سور کی گڑگڑاہٹ سے، اس کی دہشت سے جو تمام لوگ ہیں ان پر موت طاری ہو جائے گی، اور جو اللہ کا غضب ہے، جو قہر ہے، وہ انہی لوگوں پر ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت اہل ایمان پر برپا نہیں ہوگی، قیامت جو واقع ہوگی وہ کفار و مشرکین پر ہی واقع ہوگی۔ تو یہ حالات ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان احادیث کا تفصیل سے مطالعہ کریں اور ان کی روشنی میں ہم حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔